جی ہاں تو ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کا آخری ایپیسوڈ بہت ہی جلد آنے والا ہے۔ جیسا کہ ایپیسوڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کس طرح سے اسٹرگل کر رہا ہے، اور جب اسے ایک طرف سے ناکامی ملتی ہے تو کافی زیادہ اپسیٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم پر شرجینا ہی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یعنی زندگی میں اگر پارٹنر اچھا تو مصیبت والا وقت بھی آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف پارٹنر ہی اچھا نہ ہو تو آسانی والا وقت بھی بہت کانٹوں پہ گزرتا ہے۔ شرجینا مصطفیٰ کو سمجھاتی رہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے مصطفیٰ، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، مجھے یا میرے بچے کو نقصان اٹھانا پڑے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا۔ مصطفیٰ کی یہی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پیسہ کمائے، چاہے اس کے لیے اسے جو مرضی کرنا پڑے، اور شرجینا کے تمام خواہشات کو پورا کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ دار انسان کے لیے اور ایک ایسا انسان جس نے معاشرے میں تانے سنے ہوں، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو کچھ بن کے دکھائے، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات اور ضروریات کو اچھے سے پورا کرے، اور یہی خواب مصطفیٰ کا ہے جس کے لیے وہ اتنی زیادہ محنت مشقت کر رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو اس طرح سے محبت اور وقت بھی نہیں دے پا رہا، جسٹ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے، خود کو سٹیبل کرنے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ لیکن یہاں پر تو شرجینا کافی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے، اور وہ مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مجھے تو پہلے والا مصطفیٰ چاہیے جو اتنا زیادہ مزہ کرتا تھا، اتنا زیادہ کھیلتا کودتا تھا، میرے ساتھ مستی کرتا تھا، لیکن اب تمہاری سوچ صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں پیسہ چاہیے بس اور بس، اور تمہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اور زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ رہ سکوں گی۔ یہاں پر شرجینا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب انسان پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو اچھا بھلا مسکراتا انسان بھی مسکرانا بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں ہی ہوتی ہیں، جب وہ پوری ہوں تو انسان مسکرانے کے قابل ہوتا ہے، جب ذمہ داریاں ہی پوری نہ ہو تو انسان کس طرح مسکرا سکتا ہے، کس طرح پہلے جیسا رہ سکتا ہے۔ جب حالات بدل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان بھی وہ نہیں رہتا، انسان بھی وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ شرجینا کیا ہو گیا ہے، میں تمہاری خاطر ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن شرجینا کہتی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں غربت میں بھی تمہارے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں، مجھے تمہاری محبت اور اٹینشن چاہیے بس۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم خود سوچو، ہمارے آنے والی نسل، ہماری اولاد اس طرح کی غربت والی زندگی گزارے گی، اگر آج میں نے کچھ نہ کیا تو آگے جا کر بھی میں کیا کر لوں گا، کس طرح سے میں تمہاری ضروریات کو اور خواہشات کو پورا کروں گا؟ کیا جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے میری اولاد بھی اسی طرح کی زندگی گزارے، اور جو تانے میں نے سنے ہیں میری اولاد بھی وہی سنے؟ اور وہ شرجینا سے کہتا ہے کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو میں تمہاری ضروریات کبھی بھی پوری نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے کچھ کرنے دو شرجینا کافی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تم دن بدن بدلتے جا رہے ہو، اور یاد رکھو مجھے یہ تمہارا بدلنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، بالکل بھی میں اسے پسند نہیں کرتی۔ مصطفیٰ دوبارہ سے گیمنگ کمپنی کو جوائن کر چکا ہے، جہاں پر وہ اس پارٹنر کے ساتھ مل کر گیم کو لے کر آگے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ پھر سے ایک نیا فراڈ ہو جائے، یا پھر یہ اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو جہاں سے اس کی کامیابی کا ایک نیا سفر شروع ہونا ہو، اور اس نے ایک نیا انسان بن کے سامنے آنا ہو، ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب بزنس مین، کیونکہ فراڈ ایک بار تو ہو چکا اس کے ساتھ، لیکن ڈرامے میں ایک بار ان دونوں کے درمیان علیحدگی بھی دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ شرجینا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی بہن اس سے کہتے کہ تم کہتی تھی کہ مصطفیٰ بھائی بہت لونگ اور کیئرنگ ہے، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں گھر چھوڑ کے آنا پڑا ہے؟ شرجینا کہتے کہ مصطفیٰ اب وہ مصطفیٰ نہیں رہا جس سے کبھی میں محبت کرتی تھی، مصطفیٰ بہت بدل چکا ہے، مجھے اس کا بدلنا بالکل بھی قبول نہیں۔ ادھر نتاشا اور عدیل کے افیئر کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے رباب کو تو وہ ایسا ہنگامہ برپا کرے گی کہ عدیل ساری زندگی کے لیے یاد رکھے گا کہ اس کے ساتھ کسی نے دو ہاتھ کیے تھے۔ ایک طرف وہ اس کے ماں باپ کو وہاں سے نکال دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی جرت بھی کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے۔ ایک طرف میری کمپنی کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے میری کمپنی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور دوسری جانب میری ہی دوست کے ساتھ مل کر افیئر چلایا۔ اس نے نہ صرف میری دوست کے ساتھ افیئر چلایا بلکہ میری کمپنی میں آنے والی سیکٹری کے ساتھ بھی اس نے افیئر چلایا۔ وہ تو کسی لڑکی کو بخشتا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا دھوکے باز اور فراڈیا شخص ہے وہ۔ اب میں اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ وہ اسے کہتے کہ تمہیں پتہ بھی ہے عدیل کہ تمہارے باپ کے علاج پر جو پیسہ میں نے خرچ کیا تھا نا، تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ تم وہ پیسہ واپس کر سکو، یہ اوقات ہے تمہاری۔ آج میں تم سے وہ سب کچھ واپس لے رہی ہوں جو میں نے تمہیں دیا تھا، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری کسی چیز پہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، آج کے بعد تم روڈوں پر دھکے کھاتے پھرو گے۔ تو ناظرین، اینڈ کے ایپیسوڈ میں
عدیل کے بابا کی ڈیتھ بھی دکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ عدیل کے بابا ایک غیرت مند انسان ہے اور غیرت مند انسان کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جب اس طرح ان کی تذلیل ہوگی، ان کے بیٹے کی تذلیل ہوگی، تو وہ یہ رسوائی کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اینڈ کے ایپیسوڈ میں ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ آئی ہوپ سو ویورز، آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔